میرا ذاتی طور پہ خیال ہے، بلکہ میں اس حوالے سے کوئی حدیث بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ کئی دن تک کسی کو نہیں پتہ لگے گا، یا فرض کریں آپ کو فوری طور پہ کوئی ایمرجنسی میں کوئی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کو کسی نے فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کرنا ہے، اگر کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اور آپ کے پاس یہ جو چانس ہوگا جب آپ زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایڑیاں رگڑ کے اپنی جان دیں گے، لیکن آپ کو کوئی وہاں پہ ریسکیو کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اس معاملے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں کمنٹ سیکشن دیکھتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، کچھ تو ایک ہوتا ہے کہ کچھ اپریسیشن ہوتی ہے، کچھ تنقید ہوتی ہے، لیکن کچھ بڑے جینوئن سوال ہوتے ہیں۔ اس پورے کیس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی 8-9 ماہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے کسی فیملی کا کہ جس میں انہیں رابطہ کرنا چاہیے تھا یا انہیں تشویش ہونی چاہیے تھی۔ اس میں شاہ جی میں اس حوالے سے کافی دن سے مختلف اینگل سے سوچ رہا تھا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ دیکھیں کہ چلیں والدین شوبز کی وجہ سے کچھ دوریاں تھی یا اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے، خفا بھی تھے، یا اس کو بالکل کسی فیملی خفا ہو جاتے ہیں، لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو بھی کر رہی ہے ہمارے لیے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہم ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، انہیں اس کے کوئی پروجیکٹ کا بھی نہیں پتا، لیکن ان کی بیٹی تو تھی، مطلب کہ جب وہ انتقال کر گئی کوئی بچپن کی کوئی میموری کہ اس کو انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں، بہرحال یہ تو والدین نے ہی محسوس کیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ حمیرہ کا شاید جو اپنا ایک سرکل تھا وہ بھی نہیں تھا، اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ کچھ ایسی پرسنالٹی کی مالک تھی جس میں وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، کیونکہ دیکھیں اگر آپ 8 سال سے کراچی جیسے شہر میں رہ رہے ہیں اور اکیلے رہ رہے ہیں اور آپ کی فیملی سے بھی آپ کی کچھ دوریاں ہیں، تو آپ اپنا ایک سپورٹ سرکل ضرور بناتے ہیں، کوئی ایک دوست، کوئی ایک رشتہ دار، کوئی آپ کا ایک فیملی سرکل ہوتا ہے جس کے گھر آپ جاتے ہیں یا وہ آپ کے گھر آتا ہے، کیا اس کو بھی محسوس کیوں نہیں ہوا؟ لیکن علی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا حتمی رپورٹ، جی جی، اور پولیس کی بھی حتمی رپورٹ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا کوئی یقین کیا جا سکتا ہے، جو ہمارا تفتیش کا سسٹم ہے، جو ہمارے وسائل کا بھی شاید معاملہ ہے، حتمی رپورٹ آنے تک ہم کیسے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، اچھا دوست آپ بھی اگر رابطہ کرتے ہیں، کزنز بھی اگر رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر کوئی کام وام نہیں ہے کسی کا آپس میں، روز ملتے جلتے نہیں ہیں، تو لوگ رابطہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اپنی زندگی میں کہیں بزی ہوگا، وہ اپنی زندگی میں لوگ بزی رہتے ہیں۔ لیکن شاہ جی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ فرض کریں کہ میں اپنے ایک دوست کو مہینے میں 15 بار مل رہا ہوں اور پھر میں اس کو نہیں مل رہا اور اس کو پتا ہے کہ اس کی یہاں پہ فیملی نہیں رہتی، تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے پہلے تشویش میں آئے گا، کیونکہ میں اس سے روز مل رہا تھا، اس کو میرے معاملات گھر والوں سے زیادہ بہتر پتا ہے۔ گھر والے کوئی دوست نہیں تھی اس طرح سے، میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر تو ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں تو بات کرتا، کیونکہ اس کو سب سے پہلے ان کی ایبسنس محسوس ہونی تھی اور انہیں پتا تھا کہ شوبز کے کیا معاملہ تھے، کیونکہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شوبز کی کوئی ایکٹیویٹی شیئر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہ تو سپورٹ کرتے تھے نہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ اچھا بہت سارے لوگوں نے دو طرح کی، میں تو دیکھ رہا تھا سسری کو خبر آ گئی دیکھ لی، کہیں سے کوئی چیز آئے گی تو اس کو پڑھ لیا۔ اب کسی نے کہا کہ بھئی وہ پڑوسیوں کا بھی فرض بنتا ہے، تو اگر یہ خاتون اگر اکیلی رہتی ہیں کسی جگہ پہ اور پڑوسی جا کے اگر کوئی پوچھنا، خواتین کی اپنی جو گھریلو خواتین ان کی اپنی زندگی ہے، جو ورکنگ وومن ان کی اپنی زندگی ہے، اور اگر کسی اپارٹمنٹ میں 8-10-15 لوگ رہ رہے ہیں تو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ملتے بھی ہوں اور وہ بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے پوچھنا شروع کر دے گا، اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اجنبی آدمی جو ہے وہ نوکر کے پوچھے کہ جی آپ 10 دن سے نظر نہیں آئے۔ ہمارے ہاں ایک اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فرض کریں کہ اگر کسی کا بہت کوئی سیریس قسم کا جو ہے حادثہ ہو گیا اور وہ بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ ہے، ہم اس کو صرف اس لیے ریسکیو نہیں کر رہے ہوتے کہ پولیس سے کون نبڑے گا۔ یہاں پہ اگر فرض کریں گارڈ کو یا ہمسایوں کو کہیں محسوس ہو بھی رہا تھا تو اس کو یہ تھا کہ اللہ نہ کرے اندر سے کچھ ایسی چیز نکل آتی ہے تو پولیس کو یہ کون بتائے گا کہ بھائی میں انگیج نہیں ہوں، میں نے اگر رپورٹ کر دیا تو میں تو پھر، اور اس کو پھر یہ لگتا ہے کہ کھانے کی چہری کے چکر، اور ہر شخص اس سے بچنا چاہتا ہے۔ اور ان کی فیملی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا، کیونکہ دیکھیں شاہ جی 8 سال پہلے جب وہ گئیں، اس دوران جب شروع کے دنوں میں انہوں نے جس دورانیے سے کال کی وہ ان کا کلچر بن گیا۔ فرض کریں کہ جب وہ کراچی شفٹ ہوئی، انہوں نے پہلی کال 15 دن بعد اپنے والدین کو کی، تو یہ 15 دن والا ایک کلچر بن گیا جو وہ 8 سال تک چلا ہوگا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں پھر ڈیلے زیادہ آتا ہے۔ اب اس کیس میں یہ تھا کہ فیملی کو محسوس تو بہرحال ہو رہا تھا، کیونکہ اس دوران ان کی فیملی ایک اور سیریس نوعیت کے معاملے سے گزر رہی تھی کہ ان کی بھابھی کی ڈیورس ہوئی۔ یہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا، یہ وہ بھابھی کی ڈیورس ہوئی جو کہ 11 سال سے ان کے گھر میں، مطلب کہ یہ 11-12 سال کا رشتہ ٹوٹنے جا رہا تھا۔ مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں اتنی میجر چینجنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ رابطہ کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ پھر رمضان آیا، پھر عید آئی، آپ رابطہ کر رہے تھے، اس دوران رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو گھر والوں کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ نارملی جاتی تھی اور اتنا ڈیلے نارملی آتا تھا 5 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کہ کوئی پتہ نہیں رہتا تھا۔ وہ پھر آتی تھی اور وہ خود کال کرتی، خود رابطہ کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ میری یہ مصروفیت تھی۔ اب جب فیملی کو تشویش ہو بھی رہی تھی
تو انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی فیملی کے ساتھ اس سے پہلے اس نوعیت کا حادثہ پیش نہیں آیا تھا, اور چونکہ وہ کراچی پہلے کبھی بھی نہیں شاید گئے ہوئے تھے, تو انہیں اس حوالے سے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم کیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بینگ ایک مڈل کلاس فیملی, ہم نارملی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پولیس تھانے کی کچہری نہ جانا پڑے, کیونکہ ایک تاثر ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اس سے باہری معاملہ سولو ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, یہ فرمائیے کہ نارمل بیہیویئر جو نفسیات, میڈیکل سائنس, انسانی تجربہ, آپ کی کتابیں انسانی تجربے سے کشید کی گئی جو کتابیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ والدین کو پاکستان جیسے ملک میں اور اوورآل دنیا میں, پاکستان جیسے ملک میں ہم بات کرتے ہیں, کتنا رابطہ آپس میں جب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں بچے, ایڈلٹ ہو جائیں, تو ان سے لازمی رکھنا چاہیے نارمل ایک, اور اگر خفگی بھی ہو جائے تب بھی کتنا رابطہ رکھنا چاہیے. کاش ہم اپنے دین سے سیکھ سکتے. مجھے یہاں پہ یاد آیا, علی نے بھی بات کی, آپ دیکھیے دین سے دوری کی یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں, اس میں ساری آزادیاں بھی ہیں اور سارا امن بھی ہے اور ساری خوشحالی, اس میں کوئی کسی نوعیت کی پابندی نہیں ہے. آپ نے صرف کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے اور ساری جہان آپ کے لیے کھلا ہے. مجھے یاد آیا آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا فلسفہ یہ ہے دین کا کہ 3 دن سے زیادہ آپ اپنے بھائی سے بھی ناراض نہیں رہ سکتے, بالکل ایسا کجا کہ آپ کا سگا ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, مگر بہرحال سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سر سائنس بھی یہ کہتی ہے. اچھا, اس وقت ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ لانجیوٹی کا سب سے بڑا فیکٹر کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ ہے. یعنی آپ کسی سے ڈسکنیکٹڈ ہوں گے تو آپ لونلینس میں جائیں گے, اور وہ اٹ سیلف ایک ڈیمیجنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس میں کسی قسم کی کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر والدین اور بچوں میں کوئی خفگی ہو بھی جائے تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ اچھا جی بھلے کتنی ناراضگی کیوں نہ ہو جائے, اس سے زیادہ آپ نے دیر آپ نے یہ نہیں ہونا کہ رابطہ آپ نہ رکھیں, کیا مشورہ دیں گی آپ؟ سر رابطہ تو بالکل بھی قطع نہیں کرنا چاہیے. میں یہی آپ سے بات کر رہی ہوں, خفگی ہے آپ اس کو بیان کریں کہ دیکھیں آپ کے یہ ایکشن یا آپ کا یہ سوچ, اس سے ہمارا یہ اب تو رابطہ کسی صورت نہیں توڑنا چاہیے, کسی صورت نہیں توڑنا چاہیے, کسی بھی صورت, چاہے والدین رکھیں یا بچے رکھیں, رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. اور درمیان میں جو خفگی ہے یا جو بھی آپ اس کو کہیں, درمیان میں کھچ ہے رشتے میں, جو اس کو سالو کرنا چاہیے. ہیومن سائنس سائیکالوجی یہ کہتی ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے طور پر اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے کوئی سلوشن نکال لیتے ہیں تو وہ کوئی سائنس سے ریکمینڈڈ سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اب اس پہ کوئی یہ بات نہیں کر رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہیومن برین جس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اس کے لیے کنیکشن اور خاص کر کے رشتوں سے جڑے رہنا اس کی نیڈ ہے, ایز جیسے کھانا اور نیند ہم سب کی نیڈ ہے. آپ کا کیا اس سارے کے اوپر؟ رابطہ کمپلیٹلی منقطع نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی میں بات کہوں گی, جیسے میں جب ادارے کے ساتھ باہر کام کر رہی تھی تو ہماری ویل بینگ کے لیے بھی ایک ادارے کے اندر بنایا گیا تھا کہ ان کیس لڑکیاں اکیلی رہ رہی ہیں اور ان کی فیملی کا ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہے, تو اگر 3-4 دن سے ہم نے سک کیا ہے یا فلائٹ پہ نہیں گئے تو وہ ادارہ ہم سے رابطہ کرتا تھا کہ آر یو اوکے, یو مینٹلی اور فزیکلی آپ یو are capable. تو دنیا سمجھتی ہے اگر آپ اپنی فیملی سے 4 دن بھی رابطے میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیہیویئر پہ اس کے اثرات آئیں گے. بالکل, سو اس کا مطلب ہے 3-4 دن سے زیادہ آپ کو اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ نہیں رہنا چاہیے. یس, جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ڈسکنیکٹ ہے بھی, تو جیسے ہماری آرٹسٹ کمیونٹی ہے, دیر ہیز ٹو بی سم ادارہ جو ان کی ویل بینگ کو اب اس کے بعد میرا خیال ہے دیکھے کہ if few artists they are not in touch with their family. ٹھیک ہے, اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے, انڈیویجولی بھی, کوئی بھی ہر کسی بھی طریقے سے, یا اگر آپس میں والدین اور اولاد کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں خاندان میں جو یہ کر سکتے ہیں کہ بھی ان کو ملائیں اور ان سے کہیں کہ بھی ایک دوسرے کے رابطہ کریں, اس کو رنجش کو ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی خاندانی نظام کی بیوٹی تھی, دیکھیے, جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہی خاندانی نظام کا ایک حسن تھا. میں آخر میں علی آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیگیٹو جو اس کے اثرات معاشرے پر پڑے اور پڑ رہے ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے, اس سے سیکھ کیا سکتا ہے معاشرہ؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ مطلب کہ کوئی بھی کیریئر چننا چاہ رہا ہے, ایک تو آپ اس کو اس میں آزادی دیں, بھلے آپ جو ہے مینٹلی طور پہ اس فیلڈ کو بہت نہیں سمجھتے یا بہت بہتر نہیں سمجھتے, کم از کم آپ اپنا جو ایک
والد اور اولاد والا رشتہ اس کو منقطع نہ کریں. آپ بھلے اس میں اس کو سپورٹ کریں, مشورہ دیں یا نہ دیں, آپ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھلے آپ خفا بھی ہوں مگر رابطہ نہ. بالکل ایسے ہی. اور آپ یہ ضرور پوچھیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلے کا کوئی سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, وہاں پہ اگر اس کو کسی بھی قسم کا کوئی معاملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ کوئی ہراسمنٹ ہے, کوئی جو ہے ٹارچر ہے, وہ کبھی بھی اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ پہلے اس فیلڈ کو بہت اچھا نہیں اہم بات کی آپ. اور اگر وہ اپنے والدین سے نہیں کر پا رہا اور اس کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم اس کے علاوہ موجود نہیں ہے, تو وہ اس کے اندر ہی زہر جو ہے بڑھتی رہے گی, اور وہ پھر میرا خیال ہے کہ مزید نقصان کی طرف جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا جو ہے ڈفرینس آف اوپینین آ گیا اور اگلا بھی اس قدر میچور ہے کہ اپنے خود فیصلے کر سکتا ہے, اور آپ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ساری عمر ایک بچے کی طرح سے دیکھیں گے, تو آپ اولاد اور والد والا یا والدہ اور اولاد والا رشتہ قائم رکھیں. باقی جو معاملات ہیں اس کا نفع نقصان کو خود دیکھ اور لیں. یہی بات اولاد پہ بھی تو صادق آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو بھی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ بھی ہے, اور اگر والدین نے خفگی سے بھی اجازت دی ہے تو اس کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا رابطہ جو ہے وہ رکھے, انہیں منانے کی کوشش کرے, انہیں بتائے کہ ٹھیک ہے میری یہ زندگی ہے, میں ایسے سوچتا ہوں یا ایسے سوچتی ہوں, مگر آپ کا احترام, آپ کی جو قربانیاں ہیں, جو آپ کا جو رشتے کی جگہ ہے وہ میرے لیے برقرار ہے, اس لیے میں بار بار آپ سے رابطہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اس کا شاہ جی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک دن کہیں میڈیا پہ آنی ہے تو ہم بہت اچھی گزاریں. یہ جو لوگ یہ کر رہے تھے, جو بھی ان کا فیملی سسٹم تھا, یہ سوچ کے نہیں کر رہے تھے کہ ایک دن یہ ساری چیزیں نیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہوں, اور ہر گھر کا اپنا جو ایک سوشل نارم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو میرا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہے یا بیٹی کا والد کے ساتھ رشتہ ہے یا ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں ایک دن نیشنلی ڈسکس ہوں گے. اگر ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر حمیرہ اصغر اس وقت حیات ہوتی یا کہیں پہ بیٹھ کے وہ یہ پورے سینیریو کو دیکھ رہی ہوتی تو بہت زیادہ خوش نہیں ہوتی کہ ان کے انتقال پہ ایک تو والدین کو جو دکھ ملا, اوپر سے ان کے والدین کو پوری دنیا تنقید بھی کر رہی ہے, ذلیل بھی کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر حمیرہ اصغر کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو وہ بہت خوش نہیں ہوگی کہ میرے انتقال پہ میری فیملی سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, اس سے بھلے آپ کو کچھ ویوز یا پیسے تو مل جائیں, لیکن اس سے اگر کسی کی بھی زندگی میں کوئی ڈیمیج آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ علی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمالہ بطول صاحبہ. اور ناظرین ایک چیز جو بہت سارے اس کے پہلو ہیں, ایک چیز جو بڑی واضح ہے, وہ فراز صاحب کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا, وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. چاہے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو آپ کا اپنے پیاروں سے, اور چاہے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو, اس رشتے میں آپ کا منصب چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مگر آپ کو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے رابطہ جو ہے وہ استوار رکھنا چاہیے ہر صورت میں. گلے شکوے اپنی جگہ, مگر رابطہ جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے. رابطے رکھنے سے بے شمار مسائل سے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ بچتے ہیں, رنجشیں دور ہوتی ہیں, انسان محفوظ رہتا ہے, اور رابطے سے جو دوریاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں ان کو الٹیمیٹلی قریب کرنے میں مدد ملتی ہے. سو بنیادی چیز, جو ایک چیز ہمیں بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں ایک دوسرے سے رابطہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے, اس کو کسی صورت میں بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ یہ جو گریف فیملی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو اس مشکل سے نکالے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.